پاکستان دنیا میں نمبر 1 سائٹ ہے جہاں سے پورنوگرافک مٹیریل دیکھا جاتا ہے. جو اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتا وہ آنے والی لڑکی کی بھی اس طرح سے عزت نہیں کر سکتا. ہم زندگی کو ایک غیر فطری لینس سے دیکھتے ہیں اور وہ غیر فطری لینس ہم دکھاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں جبکہ وہ ایک کھوکھلا پن ہے. مرد نے اپنی توقعات خدا جانے کون سی رکھ لی ہیں تو ایک بڑا مقدس سا رشتہ تھا، اس کے اندر ایک گندگی اور غلاظت آ چکی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز پروگرام ایشو کیا کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، آج ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں میڈم صباحت رفیق. سوشل ورکر ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کام کر رہی ہیں اور خواتین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. ان کے حوالے سے بات کریں گے. میڈم، سب سے پہلے آپ کیسی ہیں؟ آپ الحمدللہ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا میڈم، آج کل خواتین کے اوپر بڑا تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ اس میں پہلے تو یہ عرض کروں گی کہ اس میں جو آپ نے کہا ایک چھوٹی سی تصحیح کہ آج کل کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نیا واقعہ رونما ہونا شروع ہوا ہے. بہت صدیوں سے عورت پہ استحصال ہو رہا ہے اور اس پہ تشدد ہو رہا ہے، اور شاید اب یہ واقعات کچھ منظر عام پر آنا شروع ہوئے ہیں. وہ بھی آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا ابھی بھی. کیا وجہ ہے اس کی؟ ممکن ہے، دیکھیں بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم خواتین خود بھی کم بولتی ہیں، کیونکہ ہم نے شرم اور آنر کے بیچ کے فرق کو ہے عورت کے ذہن میں مٹا رکھا ہے. اور کچھ واقعات اس نوعیت کے ہیں کہ عورت خواہ مشرق کی ہو مغرب کی، وہ کہتے ہوئے عار محسوس کرتی، شرم محسوس کرتی ہے، اور بہت وقت گزر جاتا ہے اس سے قبل کہ وہ انصاف کی طرف چلے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ گجرانوالہ میں جی خامد بھی ساتھ مل گیا، ان کا جو باپ تھا وہ بھی ساتھ مل گیا، ان اپنی ہی بہو کو گلا دبا دیا. یہ کوئی اکیلا یا انوکھا واقعہ تو نہیں ہے، اور یہ واقعات بہت سے ہوتے رہتے ہیں. اور اپنا ہی خاوند اگر عورت کے حق کی تحفظ کر سکتا ہوتا تو پھر یہ معاملات ہوتے ہی نہ، کیونکہ جب عورت کے اوپر اس کے مرد کو اس کا کفیل بھی بنایا گیا ہے، اس کی حفاظت اس پہ فرض ہے، تو اگر وہی اپنے فرض سے پردہ پوشی کرتا ہے یا کسی اور سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ اکلوتے واقعات میں محرکات کیا ہیں، گجرانوالہ میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، مرید کے میں کیا ہوا. یہ ان کو علیحدہ علیحدہ ہم ڈیسیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے محرکات بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر شاید زیادہ مفید ہوگا کہ ہم سوشلی اور گلوبلی دیکھیں کہ یہ واقعات تواتر سے کیوں ہو رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور آج کل زیادہ کیوں ہیں. ایک تو خیر جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن کا آنا بہتر ہو گیا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ایک چیز یہ ہے کہ عورت اب پہلے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، بالکل، اور اپنے حقوق سے واقفیت رکھتی ہے، تو آواز زیادہ اٹھا سکتی ہے، اور اس کو رائٹ اور رانگ کا. آپ نے میڈم ذکر کیا کہ جی عورت اس ٹائم پڑھی لکھی ہے، آواز اٹھاتی ہے تو پھر ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا. بے شک یہ ایسا المیہ ہے، آواز اٹھتی ہے اور دبائی بھی جاتی ہے، اور اس دبائے جانے میں جہاں سسرال کا خاوند کا ہے، وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اپنے والدین کا بھی ہے. بیٹی کو یہ بوجھ سمجھنا اور پوری تحقیق یا جانچ کیے بغیر، کیونکہ پریڈومیننٹلی ابھی بھی سوسائٹی میں دھوکہ تو خیر آپ کی اپنی اس چوائس میں بھی ہو جاتا ہے، مگر ایک ارینجڈ میرج کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا بہت ہی المناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی بیچاری کا وہ ڈیسیشن بھی نہیں ہے جس کی وہ قیمت ادا کر رہی ہیں. تو والدین پر بھی اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک ذہن میں سوچ ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے جو بھی رشتہ آیا جو بھی اویلیبل ہے، کیونکہ گھر پہ ایک بوجھ ہے تو اس کو روانہ کرنا جو ہے اس کی کوئی ترجیح ہے. تو
تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ تھوڑی تحقیق کریں, تھوڑا پوچھیں, رسمی سوالات کی بجائے باقی چیزوں پہ بھی پوچھیں. کچھ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج کل ہم بحیثیت معاشرہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کھاتا کماتا ہے, کردار پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, اس کی ذہنی نشو و نما کیسی ہے, اس کی سوچ کیسی ہے. آپ رشتہ دیکھنے بھی جاتے ہیں تو سوالات جو پوچھے جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں جس سے جانچ ہو سکے کہ اس شخص کا اپنا کردار یا سوچ کیسی ہے. اچھا میڈم, یہ بھی آج کل یہ ٹرینڈ چل چکا ہے. اب جس آپ نے ذکر کیا کہ ہم رشتہ دیکھنے جاتے ہیں, لڑکی والے جاتے ہیں, لڑکے والے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ جی بینک بیلنس کیا ہے, ان کے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے. آپ والی بات کہ وہ ان کی وہ شخصیات میں نہیں جاتے کہ اس کا رویہ کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. ہم دیکھتے ہیں پیسہ, ٹھیک ہے پیسہ ہے, چاہے وہ لڑکا نشہ کرتا ہے, جو بھی ہے, اس کہتے ہیں ٹھیک ہے شادی کر دو. بے شک ایسا. دیکھیں ایک زمانے میں جو شخص راشی ہوتا تھا اس کو رشتہ نہیں ملتا تھا. بالکل. لوگ اپنی رشوت کی کمائی چھپاتے تھے. ابھی رشوت نہ لینے والا بے وقوف ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایک معاشرتی طور پر ہمیں اپنے اندر ایک اصلاح کی ضرورت ہے, اور یہ صرف رشتوں کے حوالے سے نہیں, معاشرے میں ایک بڑی پھیلی ہوئی بیماری اور زہر ہے. اور ہم لوگوں نے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے لوگ رشتہ کرتے ہیں, مومنوں میں اور نصرانیوں میں اور یہودیوں میں فرق بتایا تھا کہ وہ رشتہ دیکھتے وقت ایک حسب نسب دیکھتا ہے, ایک مال دیکھتا ہے, اور میری جو امت ہے وہ کردار دیکھے گی. بالکل. تو ہم لوگوں نے کردار کے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی ہے, ہم نے نفسیات کے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ واقعات میں جو تشدد, اس کی وجہ یہ کہ مرد کو ایک اندرونی احساس کمتری ہے. ہم کوئی لڑکا باہر گیا ہوا ہے تو اس کی شادی اس سے زیادہ پڑھی لکھی عورت سے بھی کر دیتے ہیں, تو ایک ذہنی ہم آہنگی ہی نہیں ہے, مطابقت ہی نہیں ہے. تو مرد کیونکہ اللہ نے قدرتاً ایک مضبوط, تو وہ اپنے اندرونی احساس کمتری کو عورت کے اوپر نکالتا ہے. اسی طرح ایک معاشرے میں بڑھتی ہوئی بیماری ہے جس کی بات کرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. پاکستان دنیا میں نمبر 1 سائٹ ہے جہاں سے پورنوگرافک مٹیریل دیکھا جاتا ہے. جو لوگ یہ فضول قسم کے پورن دیکھتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن اس رشتے میں کچھ اور طرح کی ہے. شریف گھروں کی بچیاں جو آپ وہ گندگی دیکھتے ہیں, اس آلودگی سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے, وہ بیچاریوں کو کیا پتا. اور مرد نے اپنی توقعات خدا جانے کون سی رکھ لی ہیں. تو ایک بڑا مقدس سا رشتہ تھا, اس کے اندر ایک گندگی اور غلاظت آ چکی ہے. میڈم آج کل ڈیورس میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج کل, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے ایک تو وہ بات ہے کیونکہ بات پوری کرنی چاہیے کہ اگر عورت پہلے سے زیادہ اویئر ہے تو وہ مذہبی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے, وہ اپنے یہ حق کو اب زیادہ استعمال کرتی ہے. دیٹ بینگ سیڈ وہ اوور یوز ہو رہا ہے. اس میں دوسری چیز یہ بھی ایڈ کر لیتے کہ بے جوڑ شادیاں بھی ہوتی ہیں. بچے یا عجلت میں, جذباتیت میں کر لیتے ہیں خود, یا والدین عجلت میں, جس کو ہم نے پہلے کہا کہ بچی کے بوجھ کو سے سبکدوش ہونے کے لیے جلدی جلدی. تو ایک تو رشتوں میں پہلے جو ایک خاندانوں کے اندر دیکھا جاتا تھا وہ سب چیزیں. دیٹ بینگ سیڈ ایک ریئل مسئلہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقین میں, لڑکیوں میں اور لڑکوں میں, میں اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کی طرف سے بھی, جو کیونکہ بات پوری کرنی چاہیے کہ ہم دونوں فریقین میں اب وہ صبر نہیں ہے. صبر یہ کہ مجھے آج چاہیے, ابھی چاہیے, پورا چاہیے. بڑی بے شرمی سے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی لڑکے کے آگے پیچھے کیا ہے, مختصر فیملی کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ بڑی بڑی بات ہے. کیوں ترجیح دیتے ہیں ہم اس بات کو؟ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا جتنے بھی خاندان جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس سے کتنا مربوط ہے, اس کو اندر رشتوں کا احساس کیسے ہے, اس میں ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں, اپنی بہنوں کے لیے نرم گوشہ ہے, ماں کے لیے نرم گوشہ ہے کہ نہیں ہے. جو اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتا وہ آنے والی لڑکی کی بھی اس طرح سے عزت نہیں کر سکتا. جو خاندان سے نہیں جڑا ہوا وہ نئے خاندان سے رشتہ نبھانے کو کیسے سمجھے گا؟ تو جو ذمہ داریوں کے بوجھ میں گھرا نہیں ہے وہ نئی ذمہ داری کو بوجھ ہی سمجھے گا. ایسے ہی اس کی طرف سے بھی توقع ہوگی کہ آئیے پڑھی لکھی ہے, یہ بھی کام کرے. تو معاشرے میں یہ جو ایک بے چینی آ گئی ہے, صبر کا فقدان ہے, یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا محرک ہے. تو اس جگہ پہ آ کے دونوں طرف ایک مشکل ہے. لڑکی والوں کی توقعات میں, لڑکی کی توقعات میں, ہم ایک فیس بک جنریشن, انسٹاگرام, ٹک ٹاک جنریشن بن چکے ہیں. ہم زندگی کو ایک غیر فطری لینس سے دیکھتے ہیں اور وہ غیر فطری لینس ہم دکھاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں
जबकि वो एक खोखलापन है। असल जिंदगी टिकटॉक वीडियो नहीं है, फिल्टर से उतारी हुई तस्वीर नहीं है। आजकल तो ये रिवाज बन चुका है सारा कुछ। तो इसमें हमारी गलती है, इसीलिए हमें पूरी बात करनी चाहिए कि सारी जिम्मेदारी इसमें लड़के पे डाल देना भी गलत है। देखिए, मर्द भी सदियों से औरत की कफालत करता आ रहा है, हिफाजत करता आ रहा है। घर को चलाना हो, कोई माशी मजबूरी हो, कोई माशरती मजबूरी हो, कोई हिफाजती मजबूरी हो, जंग भी होती है तो ये मर्द ही जाकर ईंधन बनते। सदियों से वो अपना एक रोल निभा रहे हैं। अगर उसमें यकदम कोई तब्दीली आई है तो जहाँ उसकी तरफ कोई गलतियाँ होंगी, कुछ गलतियाँ हमारी तरफ भी होंगी, तो हमें उनका एक भरपूर जायजा लेकर तो इसको देखना चाहिए। लेकिन आजकल शादी होती है, दुल्हन घर में आती है, अगले कहते हैं कि जी नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है उसको। ये तो मुआशरे में एक हिस्सा बन चुका है ना ये वाला। तो एक देखिए, अगर मैं अपने घर में कुछ काम कर रही हूँ तो उसमें शर्म महसूस करने की क्या बात है? क्या मैं अपने वालिदैन के घर में ये नहीं कर रही थी? और अगर नहीं कर रही थी तो फिर मेरे वालिदैन की तरबियत के कुछ मसाइल हैं। ठीक है, हमने वेस्ट के अंदर देखा है कि एक चीज़ है, उसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, NPD। वो वहाँ पर एपिडेमिक की तरह है। 33% लोग जो हैं उसका शिकार हैं। और ये जो नरगसियत है माशरे में, ये आप जो हम टिकटॉक की बात करें, इंस्टा और फेसबुक, इन सब में भी यही पीछे कहीं मुज़मिर है। तो इस जनरेशन में बढ़ने वालों की तवक्कुआत, फिर दोबारा कहूँगी, वो अपनी ज़ात में आ गई हैं। हमने अपनी बच्चियों की और बच्चों की, ये मेरा प्रिंस है, ये मेरी प्रिंसेस है, हमने शायद उनको सिखाया ही नहीं कि बेटे आपको ज़िंदगी की तगो-दौ में चलने के लिए कम्पेटिटिव होना है। और कम्पेटिटिव होने के लिए काम करने में कोई आर नहीं है। काम बाहर जाकर हो या घर के अंदर हो, काम काम है। मर्द की तरफ ये प्रॉब्लम है कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता था माँ का, बच्चियाँ बड़ी खुशी से माँ बनती थी, अपने पाँव के नीचे जन्नत के ख्वाब देखती हैं। बिल्कुल ठीक है, तो माशरे ने उस खूबसूरत जज्बे की वो कदरदानी नहीं की ऐसे ही। ठीक है, उन्होंने ये समझा है कि जो लड़की बाहर जाके काम करती है, रिश्ता देखने जाते हैं, भाई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कमा के ले आए। ठीक है, मेरे बच्चे के लिए सीढ़ी बने, जीना बने कामयाबी का, या वो। तो इसमें हमने एक शर्म पैदा कर दी औरतों में कि जैसे घर का काम करना, बच्चे की तरबियत करना, घर को परवान चढ़ाना, एक फैमिली यूनिट को आगे बढ़ाना, शायद इसमें कोई शर्म है। जबकि देखिए, दीन के अंदर भी हज़रत खदीजा कारोबार करती थी, एक बिजनेस वुमन थी। बिल्कुल, हज़रत मरियम एक आबिदा थी, हज़रत आसिया एक मलिका थी, हज़रत आयशा ने जंगें भी लड़ी और हदीस भी पढ़ाई और मतलब बड़े अरसे तक तदरीस में रही। तो हज़रत सारा का अपना एक मुकाम है। हज़रत हाजरा वो स्टेट्स पर्सन, गुलाम औरत थी पर स्टेट्स पर्सन थी। मक्का की ट्रीटीज़ उन्होंने लिखी, पानी की हो, खाना काबा की कुंजी हो। तो इस इस्लाम में कहीं पर भी औरत के कुछ भी करने पे पाबंदी नहीं है। बिल्कुल। मगर खातून जन्नत कौन है? जन्नत की औरतों के सरदार कौन है? वो हमारी पाक बीबी फातिमा है। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बेटी थी। तो कहाँ एग्जॉल्ट करके रखा गया है हमारे दीन में उस काम को जिसको कलीदी तौर पे, जो कि बुनियादी सतून है इस माशरे की। तो हमने ओवर टाइम बहैसियत माशरा एक शर्म पैदा कर दी, जैसे कि घर में काम करने वाली या रहने वाली औरत के वजूद में कोई मसला है। तो माशरे की तरफ से ये ज़रूर कमी है कि हमने उसको वो इज़्ज़त नहीं दी। औरत की तरफ से ये प्रॉब्लम मुझे लगती है। मैंने खुद बेटे अपनी ज़िंदगी में जब मेरी बेटी पैदा हुई तो 10-12 साल काम नहीं किया। ठीक है, उसमें मेरे खामद का बहुत बड़ा किरदार है कि जब मुझे लगता था कि मैं तो काम करती थी, उसने कहा नहीं, तो उसकी सपोर्ट, उसकी मुझे इज़्ज़त देनी कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी अगली नस्ल में दीन इस्लाम ज़िंदा रहे। ख़ास तौर पे मैं क्योंकि अमेरिका में रहती थी, तो इसमें खामदों की, माशरे की, मेरे ससुराल में से एक आध दफ़ा कोई कह भी देता था कि ठीक है, तो लेकिन मेरे वालिदैन ने, मेरे खामद ने बुनियादी तौर पे, जो आपने पहले सवाल पूछा था, खामद अगर मजबूत हो और वो औरत के इस किरदार की इज्जत करे कि ये मेरी अगली, देखें आपके पास बहुत से असासे होंगे, सबसे कीमती असासा तो आपकी अगली नस्ल है। अगर अगली नस्ल 12, 13, 14 साल की लड़कियों की गोद में, जिनको आप नैनीज कहते हैं, उनकी गोद में पलेगी तो आपकी अगली नस्ल में वो इकदार ही नहीं होंगी जिसकी बुनियाद पर यह माशरा चलता था, जिसमें ये जिनसी तशद्दुद और गलत किस्म की रवायात थी। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने मैडम से बात और फीकी बातें सुनी और मुझे जी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।